تہجد کی نماز پڑھنے کا اصل طریقہ۔ روزانہ تہجد کی نماز پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، کتنی رکعتیں اور کون سی صورتیں پڑھنی ہیں؟ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے صحیح وقت کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ اسلامی شرح میں آدھی رات کے بعد نماز پڑھنا قرآن میں صرف ایک جگہ 17ویں سورت میں یہ لفظ آیا ہے۔ ترجمہ: اے نبی، رات میں تہجد پڑھ، یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ ازواج محترمات کو اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو بھی ان کے گھر جا کر تہجد کے لیے بیدار فرماتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اس نماز کو پابندی سے پڑھتے تھے۔ آپ نے مسجد نبوی میں اس کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی تھی۔ رمضان شریف میں ایک دفعہ اپنے صحابہ کو تہجد کی نماز جماعت سے پڑھائی۔ دوسری شب اور زیادہ آدمی جمع ہو گئے اور تیسری شب اس سے بھی زیادہ، تو پھر آپ تشریف نہ لائیں کہ کہیں لوگ اس نماز کو بھی فرض نہ سمجھنے لگیں، حالانکہ تہجد کی نماز فقط سنت ہے۔ یہ نماز گھر اور مسجد دونوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ نے تہجد کی نماز میں 2 رکعت بھی پڑھیں، 4 بھی اور 8 بھی اور 12 بھی۔ تہجد کا وقت فرض عشاء پڑھنے کے بعد سو جائیں، پھر رات میں صبح اٹھنے سے پہلے جس وقت آنکھ کھلے وہی تہجد کا وقت ہے۔ وضو کر کے کم سے کم 2 رکعت پڑھ لی تو تہجد ہو گئی اور سنت 8 رکعت ہے۔ قرأت کا اختیار ہے، جو چاہے پڑھے، اور قرآن یاد نہ ہو تو ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص بہتر ہے کہ جتنی رکعتیں پڑھے گا اس سے ختم قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ احادیث شریف میں نماز تہجد کی بڑی فضیلتیں وارد ہیں۔ تہجد کی کثرت سے آدمی کا چہرہ نورانی اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والا بلا حساب جنت میں جائے گا۔ تہجد کی نماز کے بارے میں ایک مشہور واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا۔ خواب میں حضرت عمر کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت عمر نے تہجد کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ ایک رات حضرت عمر بن خطاب نے خواب میں دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے ایک محل دیکھا جو سونے کا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا یہ محل کس کا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا کہ یہ محل عمر کا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا یہ آپ کا نہیں؟ نبی کریم نے فرمایا کہ یہ محل تمہارا ہے، لیکن تم نے ابھی تک اسے آباد نہیں کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ میں اسے کیسے آباد کروں؟ نبی کریم نے فرمایا کہ اسے تہجد کی نماز پڑھ کر آباد کرو۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت عمر نے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہ اکثر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ ان کی اس عادت کی وجہ سے ان کا شمار نیک اور عبادات گزار لوگوں میں ہوتا تھا۔ تہجد کی نماز ایک سنت اور بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ اس نماز کو رات کے آخری حصے میں پڑھا جاتا ہے اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت میں کئی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں، جن میں سے اس گناہ سے روکنے والی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ نماز تہجد کی ہو یا کوئی بھی، اس کی نیت کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں، بس دل میں یہ نیت کافی ہے کہ میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں، اور الفاظ ادا کرنے ہوں تو تہجد کی نیت اس طرح کریں۔ اپنی زبان میں یوں نیت کریں کہ میں 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ نیز اگر رات کو صرف نفل نماز کی نیت سے پڑھے گا تب بھی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ نماز تہجد کی کم سے کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ بعد نماز عشاء بستر خواب پر لیٹ جائیں اور سو کر رات میں کسی بھی وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھ لیں۔ بہتر وقت نصف شب اور آخری شب ہے۔ تہجد کے اٹھنے کا یقین ہو تو آپ عشاء کے وتر چھوڑ سکتے ہیں۔ اس صورت میں وتر کو نماز تہجد کے ساتھ آخر میں پڑھیں۔ یوں بامشمول 8 نفل تہجد کل 11 رکعت بن جائیں گی۔ رات کا اٹھنا یقیناً نہ ہو تو وتر نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے۔ ایک رکعت کے ساتھ تمام رکعتوں کو طاق بنا لیتے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دائیں کروٹ لیٹ جاتے حتیٰ کہ آپ کے پاس مؤذن آتا، پھر آپ 2 رکعت سنت فجر مختصر پڑھتے۔ مزید یہ کہ تہجد کی نماز کے بعد توبہ، استغفار، ذکر اور اذکار، خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ رات کا یہ پہر دعاؤں کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تعالیٰ ہر رات جب کہ رات کے آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رات کے پہر میں توبہ استغفار کرنے کو اہل جنت کی علامت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔
وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک اعمال کرنے والے تھے۔ وہ رات کے وقت کم سوتے تھے، سحری کے اوقات پہ وہ استغفار کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی گردن کے پیچھے گدی پر شیطان 3 گرہ دے دیتا ہے۔ جب وہ سونے لگتا ہے، ہر گرہ یہ پڑھ کر پھونک دیتا ہے، ابھی بہت رات باقی ہے، سوتا رہے۔ پھر اگر وہ بیدار ہو تو اس نے اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر اس نے نماز پڑھ لی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور صبح وہ حشاش بشاش دل شاد اٹھتا ہے، ورنہ صبح کو بزدل اور سست مزاج اٹھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا بزرگ اور وتر ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جبکہ پچھلی تہی رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے پس میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے جو استغفار کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھے تو وہ ہلکی 2 رکعتوں سے نماز کا آغاز کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تو آپ اپنی نماز کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرتے تھے۔ اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ نماز تہجد سنت یہ ہے کہ اس کی ابتدا 2 ہلکی رکعتوں سے کی جائے، ان کے بعد نمازی جتنی چاہے طویل کر لے، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ایک موقف روایت میں ہے کہ پھر اس کے بعد جتنا چاہے طویل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے۔ جیسے مسلم شریف کی روایت ہے کہ نماز تہجد کی ابتدا 2 ہلکی رکعتوں سے کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس سے نفس کی مشق ہوتی ہے اور اس میں نماز کو جاری رکھنے کی آمادگی پیدا ہوتی ہے، اور شیطان کی دی گئیں گرہیں جلدی کھل جاتی ہیں، کیونکہ تمام گرہیں اس وقت کھلتی ہیں جب نماز پوری ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو یہ آیا ہے کہ آپ رات کی نماز کا آغاز 2 خفیف رکعتوں سے فرماتے تھے، حالانکہ آپ شیطان کی گروہ سے محفوظ اور پاک تھے، تو آپ کا ایسا کرنا اپنی امت کی تعلیم اور ان کے لیے اس طریقے کی طرف رہنمائی کرنے سے غرض سے تھا جو انہیں شیطان سے محفوظ رکھتا۔ چنانچہ قولی اور فعلی دونوں قسم کے احادیث سے نماز تہجد کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرنے کی مشروعیت ثابت ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔